بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ یہ بہت ہی زبردست حدیث آپ نے شیئر کی ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک نیت کا معاملہ ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر اللہ کے راستے میں باہر نکلنا، جہاد کے لیے جانا اور شہادت کی امیدیں رکھنا، شہادت کو گویا ڈھونڈتے تھے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا دستہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے میں لازمی اس کے ساتھ نکلوں، لیکن کبھی کبھی میں صرف اس وجہ سے نہیں جاتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے یعنی نہیں جا سکتے ہیں، تو ان پر بہت شاق گزرے گا کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوں جہاد کے لیے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہ نہیں برداشت کر سکیں گے، لیکن ہے ان کا شرعی عذر، اس وجہ سے میں نہیں جاتا ہوں تاکہ وہ بھی اطمینان کے ساتھ رک جائیں ایسے لوگ۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رک تو جاتے ہیں مدینے میں، یعنی نہیں جہاد کے لیے جاتے ہیں، لیکن اتنے وہ پکے مومن ہیں کہ کسی عذر نے ان کو روکا ہے اور ان کے بےتاب ہیں گویا، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے پورا پورا ان کو اجر ملتا ہے، ساتھ ساتھ برابر کا معاملہ، یعنی بالکل اسی طریقے سے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے کیونکہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی وہ سخت بیمار تھی، اور نبی علیہ السلام نے گویا ان کو حکم دے کے روکا تھا کہ تم رکو یہاں۔ تو جب وہ پریشان ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کیسے رکوں، تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ نہیں، میں مفہوم بیان کروں کہ عثمان رکو، تم برابر میں ایسے ہو جیسے شریک ہو، اور اگر مالک غنیمت وہاں معاملہ تمہارا اس میں حصہ لگے گا، تو اس انداز سے تسلی دی۔ تو اسی طرح ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام جب لشکر لے کے گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری دے کے گئے، تو علی رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہو گئے، اس قدر پریشان ہو گئے کہ یعنی میں اب ان عورتوں اور بچوں اور یہ بوڑھے جو کچھ لوگ ہیں یہاں مدینے میں ان کے ساتھ رہوں۔ تو ایسے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یعنی تمہارا معاملہ اسی طریقے سے ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، لیکن اب نبوت کوئی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے ہی تسلی دی ہے کئی موقعوں کے اوپر، تاکہ ایسے الفاظ بولنے کے بعد صحابہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے تھے اور بہت ہی زیادہ اللہ سے امیدیں ان کو ہوتی تھی کہ مالک کی طرف سے جو بھی وعدہ کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ پھر اس دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا ہے یا میدان جنگ میں اس کی شہادت نہیں ہوتی ہے، تو بستر پر بھی مرتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا ایک درجہ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرو۔ جب دعوت اللہ کے لیے خاص کر پروگرام ہوتا ہے، کہیں بھی جانا، دعوت اللہ یہ جہد کبیر ہے اور یہ بنیاد ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی تھی۔ ان کافروں اور مشرکوں کو نماز اور روزے کے لیے نہیں کہتے تھے، عمرے کے لیے، بلکہ ایمان اور توحید کی دعوت۔ اسی لیے یمن کے لیے جب معاذ بن جبل کو بھیجا تو کہا کہ وہاں جا کے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہ بات مان لیں پھر ان کو بتانا کہ 5 وقت کی صلاۃ ہے، یہ بات مان لیں پھر ان کو کہنا کہ زکوٰۃ ہے اتنی۔ اور اگر ایمان عقیدے کی بات نہ مانے تو گویا پھر دوسری باتیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے آج مسلمانوں کے اندر، شرک آ گیا ہے، ان کی عظیم اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی ہے۔ تو اب ان کو نماز روزے کا نہیں کہنا بھائی، اب ان کو یہ کہنا کہ پہلے ایمان لاؤ، پہلے توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑو، عرس اور میلے چھوڑو، فرقہ بندیاں چھوڑو، بریلویت چھوڑو، دیوبندیت چھوڑو، اہل حدیثیت چھوڑو، سلفیت چھوڑو، یہودیت چھوڑو، نصرانیت چھوڑو، قادیانیت چھوڑو، رافضیت چھوڑو، پھر آؤ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، توحید کے اندر آؤ، پھر تمہارے اوپر یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے بھائیوں کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہونا چاہیے، اور جو مجاہد ہوتے ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور پھر ذہنی مروبیت نہیں ہوتی ان کے اوپر کہ فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لومۃ اللائم سے بے نیاز ہو کر مالک فرماتا ہے اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے،
اور اس راستے میں لومۃ اللائم سے بے نیاز ہو جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل کسی کی بات کی پرواہ نہیں کریں گے، خوشی محسوس کریں گے اپنے مالک اور خالق کی بندگی کرتے ہوئے. دیکھ لو میرے بھائیو، ان احادیث کی روشنی میں آپ اپنے مقام کو دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں. تو لہٰذا اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں جو مثبت تبدیلی ہوتی ہے، تب رنگ جہاں بدلی ہوگا. اور اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے ہیں. اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا اور دنیا کی انہی مزوں میں مگن رہیں گے اور چوستے رہیں گے اس کی رگوں سے وہ جو رس ہے، تو اللہ کے بندو، اللہ کا دین آپ سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ اوروں کو لے آئے گا. وہ آپ کی بڑی بدبختی ہوگی. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں پیچھے ہٹا کے کسی اور کو لائے. ہم تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں مالک ہمارے قدموں کو جما دے ایمان خالص کے اوپر. بڑا سخت راستہ ہے مالک، تیرے اوپر بھروسہ کر کے توکل کر کے ہم نے اس راستے میں قدم ڈال دیا ہے. مخلص و باصلاحیت لوگ اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، وقار ہے، عزت ہے، وہ ہمارے ساتھی بنا. اور جن کے دلوں میں اللہ کی عزت اور وقار نہیں ہے وہ ہم سے دور کر دے. ان کو دور ہی رکھ مالک ہم سے. اور اگر ہمارے اندر بھی ہیں تو ان کو دور کر دے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ دعوت اللہ کا پروگرام کل پاکستان آئے گا، اس میں ساتھی بل کر تیاری کر کے رکھیں. سارے جو بھی جتنے بھی ساتھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں جہاں جہاں ہیں. اور اپنے ہاں پروگرام بھی رکھوائیں. جو اس میں شامل نہیں ہو سکتے وہ اپنے یہاں پروگرام رکھوائیں. بتائیں کہ ہم اپنے علاقے کے اندر پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھی وہاں آئیں گے اور انشاءاللہ درس دیں گے، دعوت اللہ بھی کریں گے اور لٹریچر وغیرہ بھی تقسیم کریں گے. انشاءاللہ حمد اللہ رسالہ بھی ہمارا آ چکا ہوگا 28 نمبر، تو وہ بھی انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا.